آپ لوگ کیوں عربی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ ایسا نہیں ہے دراصل جو لینگویج ہم سیکھتے ہیں نا، دراصل تفسیر یا آپ دوسری طرح کی کلاسز لیں گے تو وہاں ون وے کمیونیکیشن ہو، یعنی کہ ایک انسان درس دے رہا ہے باقی سارے لوگ سن رہے ہیں، چلتا ہے۔ لیکن جب ہم لینگویج سیکھتے ہیں، ایز اے لینگویج گرامٹیکل چیزیں سیکھتے ہیں، تو وہاں ہمارا کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمارے کو سمجھ میں بولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ چاہے چیٹ باکس کا آپ لوگ یوز کریں، اگر شائع ہیں تھوڑے سے شرماتے ہیں تو چیٹ باکس کا یوز کریں، ورنہ مائک آن کر کے بولیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ مجھے بھی آپ لوگ کا موٹیو سمجھ میں آئے۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے کورس کی ڈیٹیلز پہ بات کریں گے، ہے نا؟ چلیے بتائیے مجھے، آپ لوگ کیوں عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟ بتائیں تمام لوگ، پریشان ہچکچائے نہیں بالکل بھی۔ چلو چیٹ باکس میں جواب آیا، ٹو انڈرسٹینڈ قرآن انشاءاللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی، ٹھیک ہے، ساتھ دیا نظم الصبا، سسٹر قمر، قرآن جی ساتھ دیا سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی لوگوں کا جواب؟ اچھا، اس میں جب ہم عربک لینگویج کی بات کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ عربی زبان پڑھنا سکھایا جائے گا، جیسے تلفظ اس کا صحیح کرنا، پروناؤنسیشن صحیح کرنا سکھایا جائے گا۔ تو اگر کسی بھی اسٹوڈینٹ کو آپ میں سے کنفیوژن ہو تو یہ عربک لینگویج کی کلاس بالکل الگ رہنے والی ہے، ہم تلفظ یا پروناؤنسیشن نہیں سیکھیں گے، تلاوت کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا سیکھنا چاہتا ہے تو پھر تلاوت کے بیچ میں یا پروناؤنسیشن والا جو تجوید کا بیچ ہے ہمارا، اس میں جو ہے آپ لوگ رجسٹر کروا سکتے ہیں، جو کہ ابھی لاسٹ ویک ہی سٹارٹ ہوا ہے، 4-5 دن پہلے۔ تو الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام لوگوں نے ابھی جتنے بھی لوگوں نے جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، واضح ہے، بہترین جواب ہے آپ لوگوں کا۔ تو الحمدللہ دیکھیے، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب ہے قرآن مجید، ہے نا؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنے واضح انداز میں کتنی ہی جگہ پہ فرمایا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا، ہے نا؟ قرآن کو نازل کیا، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے آسان زبان میں نازل کیا، ہے نا؟ جیسے کہ سورہ ہے یہ زمر، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یعنی کہ اس کتاب کا نزول زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اے نبی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے نا؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت جگہ مقام مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یعنی کہ واضح کر دیا ہے۔ اور قرآن خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے جو یہ بات کو واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی میں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسی کتاب جو جیسی قرآن ہے، ابھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن کسی میں بھی ہمیں قرآن جیسی جو ہدایات ہے، جو رہنمائی ہے، جو تعلیمات ہیں، جو اس کے پورا ریفرنس کانٹیکسٹ ہے، ایسی ہمیں کوئی کتاب نہ ملتی ہے، اور اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے۔ اچھا، جب قرآن کو معجزہ کہا گیا تو دیکھو اس میں بھی اللہ رب العزت کی کتاب آیاتیں ہیں، واضح ہیں، لیکن قرآن میں کئی مرتبہ اس کا چیلنج دیا گیا۔ جو مکہ کے جو لوگ تھے، میں آپ کو ایک واضح دلیل اس پہ بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔ تو وہ لوگ اللہ کے رسول سے یہ کہتے تھے کہ تم نے یہ کتاب اپنی طرف سے لکھ لی ہے، مطلب یہ کتاب کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے بلکہ آپ اسے خود گڑھ لائے ہیں نا۔ اور اس کا جواب قرآن مجید نے کئی مرتبہ دیا ہے، ان لوگوں کے چیلنجز کا جواب بھی کئی مرتبہ دیا ہے، اور یہ بتایا کہ بھئی یہ جو کتاب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسی کتاب بنائے۔ اور پھر کیونکہ دیکھو مکہ کے لوگ بھی تو عربی بولتے تھے نا، ان لوگ کے یہاں بھی بڑے بڑے شاعر، شعراء اور بہت بڑے بڑے اچھے لوگ جو مطلب اس وقت کے، آج کے تو لوگ ان کے آگے کچھ نہیں ہے، ایسے ایسے علم رکھنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں سے یہ چیلنج کیا اگر تمہیں ہو سکے تو اس کے جیسی کتاب بنا لاؤ، جو کہ ان سے نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ اس کے جیسی چلو ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پھر لاسٹ میں چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں، تو چلو اس جیسی کچھ آیات ہی بنا لاؤ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ، یہاں چیلنج کیا دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسی آیات ہے تو سیم ایسی عربی کی 2-4 لائنز لکھ کر تو وہ لوگ بھی لا سکتے تھے نا۔ ایسا کیا ٹف چیلنج تھا جو وہ لوگ نہیں کر پائے؟
کیا آپ میں سے کبھی کوئی بتا سکتا ہے کسی نے غور کیا ہے قرآن کی وضاحت سے؟ اگر پڑھا ہو تو انہوں نے غور کیا ہوگا اس پہ، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں مان نہیں، نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ مسئلہ نہیں، اگر کوئی بتا سکتا ہے۔ سسٹر قمر آپ بتا سکتی ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ بات میرے بھی ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے، لیکن اچانک سے آج کلاس کے دوران ابھی ذہن میں آ گئی۔ تو دیکھو قرآن مجید صرف اس لحاظ سے نہیں کہ وہ تعلیمات کا گہوارہ ہے یا اللہ طرف کی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہی اس کی عظمت کا سب سے بڑا مطلب سب سے بڑا جو ریوارڈ ہے اس کے لیے، سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہم اسے نہیں دے سکتے۔ لیکن آخر کار مکہ کے لوگ جو بڑے بڑے شعراء تھے، جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں شاعری کہتے تھے کہ ہم بھی ان کے جیسے کریں گے، وہ آج تک چند آیات بھی بنا کر کیوں نہیں لا پائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو عربی زبان جو ہے وہ اپنی ہی طرح کی، ٹھیک ہے، اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے ہر ایک زبان جو لینگویج ہوتی ہے، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، جاپنیز ہو، ہر لینگویج کا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے، اور اس میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے، ایک شیرینی پائی جاتی ہے، اس کو بولنے کے لحاظ سے، اس کو پڑھنے کے لحاظ سے، اس میں جو آیات اور ریفرنس کانٹیکسٹ ہے، جو آیات کی شروعات ہو رہی ہے، جو ختم ہو رہا ہے، اس کے حساب سے وہ جو ہے اس میں ایک لٹرل بیوٹی پائی جاتی ہے ہر چیز میں، ہر لینگویج میں۔ تو جو لٹرل بیوٹی جو عربی زبان میں پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی کو تلاوت سے تجوید سے تلاوت کرنی آتی ہے؟ کسی کو بھی؟ چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سسٹر قمر آپ کو آتی ہے؟ جی باجی الحمد للہ آتی ہے۔ اچھا، سورہ رحمان یاد ہے آپ کو تھوڑی بہت؟ جی اچھا ذرا چند آیات پڑھ کے سنا دیں مجھے اس کی۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، ٹھیک ہے والسماء ماشاء اللہ، ٹھیک ہے پڑھیے، چلیے کوئی بات نہیں، پڑھیے اور کچھ اور آیت پڑھ دیجیے۔ رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام۔ چلیے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ نے سورہ رحمان کی یہ 10-12 آیت جو آپ نے ابھی ابھی سنی، ذرا غور کریے اس پہ۔ الرحمن، ٹھیک ہے، الرحمن آن پہ جو ہے وہ آیت کی اینڈنگ ہے، ایک ہی لفظ کے ساتھ ہے، علم القرآن، اور خلق الانسان، علمہ البیان۔ تو آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، الفاظ مطلب بات اپنی طرح، اور جو اس طرح کی بات جو قرآن کہتا ہے وہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ الرحمن جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے اسے بولنا سکھایا، والشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، ان کو ایک جو ایک پابندی ہوتی ہے نا، ایک رولز کی وہ پابندی سکھائی۔ تو دیکھیں بات بہت واضح ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آیت کو کس طرح جوڑا جا رہا ہے، کس طرح اس میں کتنی خوبصورت طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں بیان کا طریقہ ہے، بیان بھی اپنے آپ میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مطلب جو ایک چیز ہوتی ہے نا الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ، اگر آپ یہی بات ہندی میں یا کسی دوسری زبان میں سنیں آپ، لیکن اگر آپ اسی بات کو اردو میں سنیں گے، ٹھیک ہے، جو اچھی اردو ہوتی ہے، گاڑی اردو، اگر آپ اس میں سنیں گے تو آپ کے ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کچھ اور ہی سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو کتنے ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح عربی زبان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ اس کی آیات جب آپ کسی قاری سے، آپ نارمل بھی کسی بچے سے بھی سنیں گے نا، تو آپ کے کانوں کو، آپ کے دل کو سکون دیتی ہے۔ لٹرلی یہ ہمارا نہیں، جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں، جن کا خود کا جو خود دین میں نہیں ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مطلب اس آواز میں ایک الگ ہی جادو ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جس طرح آیات میں ایک ہی ذات الف زبر آ
جو کھڑا زبر ہے، اور نون آن کی آواز پہ ساری آیت اینڈ ہو رہی ہیں اس سورہ کی. اسی طرح دوسری سورہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر لٹرل جو لٹریچر کے لحاظ سے جو آیات ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہے. ایسی نہ کوئی بنا سکا ہے آج تک، نہ ہی کوئی بنا پائے گا. یہ چیلنج ہے، قرآن کھلا چیلنج دیتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ بنا لیا ہے. ان کے لیے چیلنج ہے قرآن. اور آج تک کوئی بھی سائنسٹسٹ یا کوئی بھی کچھ بھی ڈاکٹر، کچھ بھی کسی بھی طرح کا انسان اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ جو دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں. تو قرآن کے اندر لٹرل جو بیوٹی ہے وہ نیکسٹ لیول ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. تو اصل میں جو ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں، لینگویج کو سیکھتے ہیں، تو ہم اس کے اندر لٹریچر کے رول سیکھتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں باریکی سے سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اس زبان کی اہمیت، اس کی وسعت کی کتنی براڈ ہے، یہ کتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس چیز کا اندازہ ہمیں لگتا ہے. گہرائی کیا ہے اس میں، الفاظوں میں کتنی گہرائی، ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے آگے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، آپ کو محسوس ہوگی یہ بات کہ ایک ہی بات ہے اور کتنی گہرائی سے، کتنی الفاظ میں کتنی گہرائی ہے. کہ ایک جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مطلب ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے اندر کتنی بڑی چیز آ جاتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی تعریف ہے، آپ چاہے انسان کی ہی تعریف کیوں نہ کریں، لیکن جب آپ انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا سمجھدار ہے، اس میں بھی آپ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا، اللہ نے اسے سمجھدار بنایا، ہوشیار بنایا، نیک بنایا. تو تعریفیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سے سب اللہ رب العزت کی ہیں. آیت اتنی چھوٹی، الفاظ 4 ہیں اس میں، وہ 4 الفاظ جو ہے نا، اگر بیان کرنے، اگر ان کی تشریح لکھنے بیٹھے تو 4 کتابیں بھی پوری ہو جائیں اور وہ بیان پورا نہ ہو. تو یہ جو وسعت اور جو گہرائی ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. آپ لوگوں نے الحمدللہ، آپ لوگ سبھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، تو آپ لوگوں نے یہ چیز محسوس کی ہوگی، آپ نے دوسری زبانیں سیکھی ہوں گی. آپ جس اسٹیٹ سے ہیں، اگر آپ پٹنہ سے ہیں، آپ کرناٹکا سے ہیں، آپ حیدرآباد سے ہیں، ہے نا، آپ تمل ناڈو سے ہیں، آپ کہیں سے بھی، تلنگانہ سے، آپ کے یہاں کوئی ایک ریجنل لینگویج بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے سیکھی ہوگی. کچھ انٹرنیشنل لینگویج کے نام پہ آپ نے انگلش بھی سیکھی ہوگی، آپ نے کچھ ہندی بھی سیکھی ہوگی. اور آپ قرآن کو اس سے کمپیئر کر لیجئے، آپ کو اتنی وسعت، اتنی گہرائی، اتنی شفاف، اتنی خوبصورتی، اتنی شیریں، اتنی میٹھی زبان، اتنی بولنے کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے، ہر طرح سے یہ کہیں بھی ملے گی نہیں. اور اللہ رب العزت نے اتنی بہترین زبان کا انتخاب کیا قرآن کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کی ہی مثال دے رہے تھے. اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے تمہاری طرف نصیحت کے لیے نازل کی ہے نا. چلیے، اور بھی بہت ساری بات ہیں، قرآن کی تعلیمات واضح ہے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب تو سلامتی ہے، سلامتی کے طریقے بتانے والی ہے، اس کی طرف لے جانے والی ہے ان لوگوں کو جو اس پر سوچتے سمجھتے اور غور کرتے ہیں. پر یعنی کہ اگر اللہ رب العزت کی اس میں نصیحت ہے، اور اللہ رب العزت کی اس میں کچھ چیزیں، سبق ہم لوگوں کو رکھے ہیں، تو اگر ہم اسے صرف اگر تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی سورہ رحمان کی آیت انہوں نے تلاوت کی، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس کا میننگ ایگزیکٹلی سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت اس سورہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھے لٹرلی اپنے دل پہ؟ مجھے مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے، مجھے اندازہ ہے شاید، ٹھیک ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم کتنا اس کو سمجھے، ہے نا. اور اب ذرا سوچئے کہ وہ کتنے صاف اور کتنے لمیٹڈ، مطلب کتنا آسان میننگ تھا الرحمن، رحمان. پھر آگے کیا کہہ رہے تھے ہم؟ کسی کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ رحمان کے آگے؟ علم القرآن. علم القرآن، ہے نا. جی. اور علمہ البیان. ہاں، علم القرآن، قرآن مطلب پڑھی جانے والی چیز، جس نے پڑھی جانے والی چیز کی تعلیم دی، جس نے پڑھی جانے والی چیز کا علم دیا. پھر کیا بولے آگے؟ خلق علم الانسان. خلق الانسان، جس نے انسان کو، خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا، جس نے پیدا. تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا. پھر آگے کیا بول رہے تھے ہم لوگ؟ علامہ البیان، علامہ جس نے البیان. بیان مطلب بولنا سکھایا. بیان کے معنی ہوتے کسی بھی چیز کو واضح کرنا. جس نے انسان کو تعلیم بھی دی، پیدا بھی کیا اور بولنا بھی سکھایا.
ہے نا. والشمس والقمر بحسبان، کہ سورج، شمس، والقمر اور چاند بھی حسبان، حساب کے ساتھ، ہے نا. جس کے سورج اور چاند جس کے حساب کے پابند ہے. تو بہت آسان ہے، بہت اچھا بہت ہی مطلب بہت ایزی میننگ ہے. لیکن یہ سارے میننگ ہم نہیں سمجھ پائے تھے جب تک ہم کسی ترجمے کی کتاب کو اٹھا کر نہ دیکھیں. تو اصل میں اگر قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، دیکھو میں بہت لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں بہت شارٹ کہنا چاہوں گی، بہت لمبا چوڑا لیکچر دینا نہیں چاہوں گی. تو دیکھو کتنا لمیٹڈ، مطلب اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب، بہت ڈائریکٹ بات ہے، ہدایت کی کتاب ہے. ہم تمام کے لیے تعلیم ہے. یہ کس چیز کی تعلیم ہمیں دیتا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز کی تعلیم ہمیں جو دیتا ہے قرآن جو ہمارے لیے ڈیلی لائف میں کام نہیں کرتی ہے، یا صرف جمعے کے دن کام کرتی ہے، یا کیا اس کی تعلیمات ہیں کیا اصل میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر قرآن ہدایت ہے، تعلیم ہے، تو کس چیز کی تعلیم ہے؟ کیا کیا کہتا ہے یہ آپ سے آخر میں؟ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے. جی حاضرہ بولیے، پریشان نہ ہو، آرام سے بولیے. لائف جیسے لیڈ لائف، کرنا ہے. جی. ہاں لائف کیسے گزارنی ہے نا. ہاں لائف کیسے لائف کیسے گزارنی گزارنی، ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن آپ کی ڈیلی لائف ایگزامپلس. سے، ہے نا. قرآن ایگزامپل کے ذریعے بھی آپ کو بتاتا ہے. قرآن آپ کو ایسی باتیں بھی بتاتا ہے جو ایسا پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو میرے ساتھ لائف میں ہو رہی ہے نا. تو قرآن کوئی ایسی تعلیم تو نہیں ہے جو صرف ہم کو مطلب جیسے کہ کوئی اس میں دوہے ہیں، گرنتھ ہیں جو یہ رٹ لینے ہیں، اور کوئی مطلب عبادت کے موقع پہ ان چند الفاظ کو رٹ کے ادا کر دینا ہے اور بس ہمارے لیے وہی ہے. قرآن تو ڈائریکٹلی آپ کو آپ کی لائف میں کیسے فیصلے کرنے ہیں، کس معاملے میں کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کیا کیا کرنا ہے، وہ چیز بتاتا ہے. یعنی قرآن آپ کو آپ کی لائف سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا ہے. تو اگر ایک انسان، ایک مسلمان جس کے لیے اللہ رب العزت نے اور جس کا معیار یہ ہے کہ اگر قرآن پر ایمان نہیں تو انسان کا ایمان مکمل نہیں، یعنی کہ وہ اس کو بہت الگ لے جائے گا، ہے نا. اگر قرآن پر کوئی انسان ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کا مسلمان ہونے پر بھی شک ہے. تو خیر یہ سارا مسئلہ آج کی بحث کا نہیں ہے. کہنے کا معاملہ بس یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ کس زبان میں، اگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم اس سے کیسے انٹریکٹ کر پائیں گے اپنی لائف میں؟ کیسے یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہم پہ کیا پیغام بھیجا ہے، یا اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، یا ہم کس معاملے میں کیسے ڈیل کریں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیسے ڈیل کریں، ماں باپ کے معاملے میں کیسے ڈیل کریں، ہم رشتہ داروں کے معاملے میں کیسے ڈیل کریں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یتیموں پر ظلم نہ کرو، ہے نا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بات برابری کی کرو، چاہے معاملہ تمہارے رشتہ دار کا ہو. بات اتنی چھوٹی سی ہے لیکن میننگ بہت بڑے ہیں، ہے نا. میننگ بہت بڑا ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے، کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو آپ بھلے ایک طرف آپ کا رشتہ دار، ایک طرف کوئی غیر انسان ہے، آپ کے لیے غیر ہے نا، اور آپ کو ایک طرف کی گواہی دینی ہے، تو آپ کو صحیح بات کرنی ہے. آپ کو رشتہ دار ہے اس لیے جھکنا نہیں. آج کل کیا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو بچاؤ، یہ مسئلہ ہے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ میں بہت چھوٹے کم الفاظ میں بول رہی ہوں، لیکن یہ مسئلہ کتنا زیادہ آ رہا ہے کہ لوگ کاسٹ، اپنی برادری کاسٹ ہے ہماری، ہم تو اس کی ہی اسی کی حمایت کریں گے. وہ تو رشتہ دار ہے ہمارا، بھائی بیٹا باپ بہن ہے، تو ہمیں تو ان کی ہی کرنا چاہیے. اگر ہم کسی دوسرے کی طرف بولیں گے، کچھ لوگ کا یہ ڈر ہوتا ہے، بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو اپنے رشتہ داروں کا ہی ساتھ نہیں دے رہی، کسی اور کا کیا دیں گی. تو یہ بہت بڑا ڈیلنگ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. قرآن تو واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ نے صحیح بات کہنی ہے، چاہے معاملہ کسی کا، اپنے قریبی کا ہو یا غیر کا ہو، آپ کو سچ اور حق پہ رہنا ہے. اور جو لوگ ظلم کریں، جھوٹی گواہیاں دیں یا ظلم کا ساتھ دیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز حق پہ نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار یا آپ کا قریبی حق پہ نہیں ہے لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس معاملے میں آپ پھر گنہگار ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیل کر ہی نہیں سکتے اگر ہم قرآن کا اگر تعلق نہیں جوڑتے ہیں تو، اور اس تعلیم سے براہ راست پہنچ ہی نہیں سکتے اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو. اب دو ذریعے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتی کہ چلو سب لوگ عربی لینگویج کورس کرو، ٹھیک ہے. دیکھو دو ذریعے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے جائیں اور پوچھیں، اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود سیکھ لیں. تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ چلو خود عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں، کہ ہمارے پاس ایک اور تیسرا ذریعہ ہے کہ ہم کوئی ترجمے کی کتاب ہو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو کیا ہر وقت آپ کے لیے یہ چیز مناسب ہے کہ آپ ہر وقت کسی کے ایک کتاب اپنے ساتھ لے کے گھومیں کہ
اس پر یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہر وقت آپ ترجمہ دیکھیں، نہیں ہو سکتا، بیسکلی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن ترجمہ رٹنے والی چیز ہے ہی نہیں، قرآن ترجمے سے رٹنے والی چیز نہیں۔ قرآن کے آیات تو الفاظ ہی ایک بار ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں خلق الانسان جس وقت میں نے سنا ہے، اس وقت سے میں بولی نہیں ہوں کہ انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا، یہی دو الفاظ کے یہی معنی ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو الفاظ کو دیکھ کر جب آپ پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، پھر آپ کو رٹنا نہیں پڑتا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ تو اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی ہے تو آپ اسے کیسے سمجھیں گے، انٹریکٹ کریں گے؟ کیا آپ ہر وقت قرآن کو رٹیں گے، اس کا میننگ، اس کا ترجمہ رٹیں گے؟ کیا وہ ایک کتاب یا ترجمے والا قرآن ہر وقت اپنے ساتھ لے کر گھومیں گے؟ کیا آپ ہر وقت اپنے معاملے کو اس حساب سے ڈیل کر پائیں گے؟ آپ لوگ خود سوچیے کیا ایزی ہے ہمارے لیے؟ اس سے زیادہ ایزی ہے کہ ہم تھوڑا بہت سیکھ لیں۔ اگر آپ بہت زیادہ نہیں فلوئنٹ ہو پاتے ہیں، یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو سیکھو گے تو 6 مہینے 1 سال، بہت اچھا بننا چاہتے ہو تو کم از کم میں یہ کہتی ہوں 1 سال لگا دو۔ لیکن اگر تھوڑا بہت بھی سیکھنا چاہتے ہو تو کم سے کم 4 مہینے 6 مہینے تو کم سے کم ضروری ہے۔ ہمارا بھی بیسک کورس 3 مہینے کا ہے، پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ لیول ہم لگاتے ہیں، پھر ہم ایڈوانس لیول جو آپ کو بہت ہائی ایڈوانس تک ہم عربک آپ کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ اگر بیسک بھی سیکھو گے، نارمل چیزیں بھی سیکھو گے تو بھی 4 سے 6 مہینے کا ٹائم تو آپ لگاتے ہو۔ تب آپ کے لیے ہے کہ آپ 6 مہینے کرنا چاہتے ہو یا پوری لائف ہی کسی چیز کو رٹنے میں دینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال آپ کے سامنے میں یہ دیتی ہوں کہ مان لو کہ آپ کا بھائی آج، کوئی بھی آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، قریبی، بہت قریبی، آپ کے شوہر، مان لو ان کو کہیں ابراڈ جاب مل جائے، جرمنی جاب مل جائے اور وہ چلے جائیں، وہاں وہ رہنے لگے، وہاں کی وہ زبان سیکھ جائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ، وہاں سے وہ آپ کے نام پہ ایک خط بھیجتے ہیں اور وہ لیٹر جو ہے وہ جرمن میں یا چائنیز میں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے یہ بتائیے؟ آپ کے نام پہ کوئی خط ہے، آپ کے عزیز کا ہے، تو مجھے آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ ایسی صورت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ جلدی جواب دیجیے، ہری اپ، انشاءاللہ آگے چلنا ہے ہمیں۔ ریئلٹی اپنی زندگی سے نا ٹرانسلیشن کے لیے ہیلپ مانگتے، ہے نا؟ ہیلپ مانگتے نا، ہیلپ مانگتے، کسی کے ہاں پاس جاتے اور بولتے کہ مجھے یہ پڑھ کے سنا دو، ہے نا؟ کم از کم اتنا تو بولتے کہ یہ لیٹر آیا ہے پڑھ کے سنا دو، ٹھیک ہے؟ اتنی محنت تو کرتے کہ کسی کے پاس چل کر جاتے اور پوچھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے مجھے بتا دو، اتنی محنت تو ایٹ لیسٹ کرتے آپ لوگ۔ اور یہ آپ کے عزیز کا خط ہے اس لیے۔ لیکن جس رب نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بولنے سننے کی قوت دی، جس نے ہمیں مال اولاد ہر چیز دی، اس نے بھی ہمارے نام پہ ایک پیغام بھیجا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ لینگویج سکھا دو۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی مسئلہ ہمارے لیے حل کر دیا، ایک چیز تھی کہ جو لوگ سیکھ نہیں سکتے بھائی وہ بےچارے مجبور ہیں، کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے یہ مسائل بھی حل کر دیے، گھر بیٹھے سیکھنے کا موقع ہے۔ تو پھر اب یہاں پہ یہ چیلنج ہے کہ ہم اس کے لیے کیا لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم ہفتے میں 2-3 دن 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں لگا سکتے ہیں؟ ہے نا؟ تو جب کسی کا خط آ جائے اور آپ اسے جانے کے لیے آپ نے کہا کہ ہاں ہیلپ مانگیں گے، کسی کو بولیں گے سنا دو، تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کتنی بے چینی ہوگی جب تک آپ سمجھ جان نہیں لوگے کہ اس خط میں اس نے کیا پیغام آپ کے نام بھیجا ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر، آپ کو بے چینی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نام پہ ایک پیغام بھیجا ہے، کچھ ہدایت بھیجی ہیں اور کہا ہے کہ جب تک یہ نہیں سمجھو گے تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہونے کی کنجیاں ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پیغام کو جاننے کے لیے ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی کیوریوسٹی ہے، یہ مین چیز ہے نا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے میری بات کو اب آپ سمجھے ہوں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم عربک لینگویج کورس کی سٹارٹ کریں، یہ اصل میں ہمارا 3 درجوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم بیسک لیول سیکھتے ہیں، بیسک لیول کے اندر ہم بہت جو بیسک عربی کا اسٹرکچر ہے وہ سیکھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنانا یہ سیکھتے ہیں، اور نارمل سینٹینس اتنے بنانا ہم سیکھ جاتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں، ٹھیک ہے، آسان آیات، ان کا ترجمہ انشاءاللہ بآسانی کر پائیں۔ یہ ہمارے 3 مہینے کا سلیبس رہتا ہے جس میں ہم سینٹینس سیکھتے ہیں۔ ہم پہلے تو بالکل بیس سے شروع کرتے ہیں، لیٹر سے، لیٹر سے پھر ورڈ کیسے بنتا ہے، ورڈز کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، جیسے انگلش ہوتی ہے نا
पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, किस तरह वर्ड्स को जोड़ेंगे, कैसे तर्जुमा बनेगा, कैसे अरबी जुबान का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह की जुबान है, इन सब पर हम सोचते हैं और फिर हम इसी को आगे ले जाते हैं और सेंटेंस मेकिंग तक आप लोग पहुंच जाते हैं। ये 3 महीने का कोर्स रहता है बेसिक। अभी हम बेसिक स्टार्ट करें, देन आगे जो भी रहता है इसके आगे इंटरमीडिएट और एडवांस, वो जब आप लोग वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा 3 महीने का कोर्स रहेगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे की क्लास, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन, कोई भी 3 दिन हम हफ्ते के इंशाल्लाह सिलेक्ट करके आपके लिए जो कन्वीनियंट होंगे वो बता देंगे। ओके, तो इंशाल्लाह उसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हमें उसमें रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स सीखने को मिलेंगे, हमें उसमें इंशाल्लाह सेंटेंस, हमें उसमें वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, और भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम कल से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे और कल हम पहला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों में से जो भी अरेबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो मुझे रिप्लाई करिएगा, यानी कि मुझे चाहे पर्सनल या जैसे भी आप लोग समझे मुझे मैसेज करिएगा, और एक पर्सनल आपका ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, सबको हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर वहां से कल से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। कौन से हफ्ते में 3 दिन लेने हैं ये दिन आप लोगों से मशवरा करके फाइनल कर लेंगे। टाइम आपको 6:30, 7 या 7:30, 3 वक्त अभी मेरे पास फ्री है, स्लॉट्स फ्री हैं ये सारे। तो इनमें से कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक मर्तबा सिलेक्ट हो जाएगा फिर चेंज नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह जो लोग भी करना चाहते हैं वो फाइनल करके मुझे मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह टाइम और डेज हम कल तक फाइनल करके, और फिर कल से अपना 1 नवंबर से अपना बैच का कल हमारा फर्स्ट लेसन हम लोग इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आती है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही लो है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा रखा है हमने कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सके। 499 पर मंथ है, ठीक है। और क्या अभी देना है? नो प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट पे प्रेशर नहीं है, आज दो, कल दो, परसों दो, 2-4 दिन में जैसे जिसको कन्वीनियंट हो वो आराम से फी पे कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि अभी के अभी कर दो तभी मैं आपको ग्रुप का एक्सेस दूंगी, तभी मैं आपको कल की क्लास लेने को मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह वो मुझे रिप्लाई करिएगा, ठीक है। आपके लिए कौन सा टाइम ज्यादा बेटर बताइएगा, जो टाइम सबके लिए अच्छा होगा, 6:30, 7 या 7:30, इन तीनों में से हम एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।